الحمد للہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت ولیہ فإن علیا ولیہ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ صدق اللہ و صدق رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. واجب التعظیم والتکریم معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، آج ہم 21ویں شب میں رمضان المبارک کے ماہ میں 1447 ہجری کا یہ ماہ رمضان ہے. اس میں ہم اللہ رب العزت کی عنایت و توفیق سے جمع ہو کر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کا ان کی شہادت کے یوم میں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے دو چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اکثر ہمارے اہل سنت یہ بیان کرتے رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں کہ من کنت مولا، یا ویسے لفظ ولی، لفظ مولا یا لفظ ولی جو سیدنا علی کی شان میں، ان کے بارے میں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے حضور کی زبان پر آیا، یعنی حضور نے یہ اس لیے فرمایا میں جس کا مولا ہوں تو، اور میں ان الفاظ میں بھی یہ حدیث پڑھ چکا ہوں کہ میں جس کا ولی ہوں تو علی بھی اس کے ولی ہے. یہ الفاظ بھی میں پڑھ چکا ہوں کہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. ہمارے اکثر اہل سنت علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی موقع پر
لوگوں نے شکایت کی تھی مولا علی کے بارے میں، تو ان کی شکایت کے ازالہ کے طور پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے تھے، اور ان کو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ لفظ مولا کا معنی آقا بھی ہے، لفظ ولی کا معنی آقا بھی ہے، مولا اور ولی دونوں کا معنی آقا بھی ہے، سردار بھی ہے، حاکم بھی ہے، وارث بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حاکم، وارث اور آقا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ ولی محبوب کے معنی میں ہے کہ میں جس کا محبوب ہوں تو علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ اور حضور کو یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جن لوگوں کے دلوں میں کدورت تھی اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی اور حضرت علی کی تنقیص کی اور ان کے عیب بیان کیے، تو تب حضور کو یہ فرمانا پڑا، میاں میں جس کا محبوب ہوں تو اور پھر وہ آگے اس کی تائید حضور کے اگلے الفاظ سے یوں لیتے ہیں کہ حضور نے آگے یہ بھی فرمایا، اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو اس سے، کس سے؟ علی سے، اور اس سے دشمنی رکھ جو اس سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اس اگلے جملے نے وضاحت کر دی کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو میں فقط یہ چاہا گیا ہے کہ علی سے محبت کرو۔ تو اس حدیث کا من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو کا تعلق لوگوں کی شکایت کے ازالے کے ساتھ ہے۔ لوگوں نے شکایت کی تو اس کے ازالہ کے طور پر یہ فرمایا گیا۔ تو پہلی جو بات میں نے عرض کیا تھا، دو باتیں۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شکایت کے ازالہ کے طور پر حدیث الگ ہے، غدیر خم کے مقام پر حدیث الگ ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ لفظ ولی کا معنی حاکم کے معنی میں بھی ہے اور وہ مولا علی پر فٹ ہے، آقا کے معنی میں بھی ہے، امیر المومنین کے معنی میں بھی ہے، اگرچہ لوگوں نے انہیں حضور کے فوراً بعد امیر منتخب نہیں کیا۔ اس کی بھی توجیہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، توجیہ نہیں، اس پر حدیث رکھوں گا۔ یہ دو معنی آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دو معنوں کو مکمل کروں۔ اچھا جی، پہلے میں آپ کے سامنے وہ احادیث رکھوں گا اور مکمل بیان کروں گا جن میں یہ آیا ہے کہ لوگوں نے آپ کے سامنے آ کر مولا علی علیہ السلام کی شکایت کی، تو حضور کو ان کی شکایت دفع کرنے کی خاطر یا فرمایا کسی جگہ پر من کن تو ولیہ فہذا ولیہ، یا فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، یا فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا۔ اہل سنت کی کتابوں میں فہادہ نہیں ہے جی، آئیے یاد رکھنا، اہل سنت کی کتابوں میں ہے من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو۔ ہمارے اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ فہادہ شاید اس لیے پڑھتے ہیں کہ کچھ ڈنڈی مار سنی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں تو اس کا مولا بلند ہے، علی کا معنی بلند کر دیتے ہیں۔
آپ سمجھ گئے نا؟ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں، تو یہ جو علی ہیں وہ بھی، یہ بھی اس کے، تو وہ حضرات جو ہیں فہادہ لگاتے ہیں، بہرحال جس وجہ سے بھی وہ لگاتے ہیں، ہماری کتب میں فہادہ نہیں۔ آئیے ہم آپ کے سامنے بہت زیادہ حدیثوں میں سے 2 حدیثیں شکایت والی جو ہے نا رکھتے ہیں۔ حضرت مسند احمد، اس کی جلد نمبر 38، اور اس کے کئی چھاپے ہیں، ایک چھاپا تو یہ ہے نا بڑا 52 جلدوں میں، یہ 10 جلدوں میں بھی ہے، 8 جلدوں میں بھی ہے، 18 جلدوں میں بھی ہے، مختلف اس کے چھاپے ہیں، میرے پاس اکثر ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی کے ساتھ یمن میں جا کر جنگ کی، فرائیت منہ جفوۃً، تو میں نے علی سے ایک زیادتی دیکھی، میں نے علی کی ایک زیادتی دیکھی۔ تو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ذکرت علی، تو میں نے علی کا ذکر کیا، فتنقصتہ، تو میں نے ان کی تنقیص کی، کمی کرنا، عیب بیان کرنا۔ فرائیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا کہ آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ بدلنے لگا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمام مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک نہیں ہوں؟ اعلی حضرت نے لفظ اولا کا معنی کیا ہے زیادہ مالک، کیا؟ مالک، ہاں۔ اعلی حضرت نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا معنی یہ نہیں کیا کہ نبی مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، انہوں نے کہا زیادہ مالک ہے۔ ہاں یہ دیکھ لینا آپ، یہ سورہ احزاب ہے نا، کیا میں تمام مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک نہیں ہوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو میں جس کا زیادہ مالک ہوں تو علی بھی اس کے زیادہ مالک ہے۔ یہ راوی کون ہے؟ اچھا یہاں ایک بات رہ گئی، میں عرض کر دوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ من کنت مولا ہو کس کے الفاظ ہیں؟ شاباش، اس سے پہلے واقعہ ہے، اس سے پہلے جو ہے واقعہ ہے، وہ عرض کر رہے ہیں پس منظر، اس کو بولتے ہیں شان ورود۔ جس طرح کسی آیت کے نازل ہونے سے قبل کوئی واقعہ ہو اور اس واقعہ پر کوئی آیت نازل ہو تو اس واقعہ کو کہتے ہیں شان نزول۔ مثلا ایک بدبخت شخص جو ہے وہ خبر لایا، ہاں جی، تو جھوٹی خبر تھی، اس کی جھوٹی خبر لانے پر آیت اتری، تو وہ جو اس نے کہا میرے پیچھے لوگ دوڑ پڑے، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، یہ وہ وغیرہ، وہ سارا واقعہ جو ہے یہ شان نزول ہے، اور اس کی تردید میں آیت اتری۔ تو حدیث جو حضور کی زبان سے الفاظ نکلیں کسی واقعہ پر یا کسی مسئلہ پوچھنے پر، تو وہ جو واقعہ ہوتا ہے وہ شان ورود ہوتا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ حضور کی حدیث جو ہے اور کسی بھی شخص کی بات جو ہے
کسی خاص واقعہ کے متعلق، کبھی مختصر ہوتی ہے کبھی مفصل. آپ سمجھ گئے؟ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے جسے امام نسائی نے ذکر کیا، وہ تقریباً کوئی 12-13 سطریں ہیں، لائنیں. اس کے نیچے لکھ دیا کہ اس کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے. میں جب امام ترمذی کی کتاب میں گیا تو وہاں سند کے بعد فقط من کنت مولا فلی مولا ہے. آگے میں آپ کو عرض کروں گا جو امام نسائی نے بیان کیا ہے آگے چل کر انشاءاللہ. یہ کون ہے؟ حضرت، یاد رکھیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث پھر تفصیل سے کئی مقامات پر آئی ہے. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کا واقعہ بیان کرتے، کسی جگہ بالکل مختصر، کسی جگہ ذرا تفصیل سے ہے جی. یا جیسا کہ حضور سفر معراج کا بیان کرتے، کسی جگہ بالکل مختصر، کسی جگہ بہت تفصیل سے. اور انسان کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سفر کو، اپنی رویداد کو، اپنی کسی چیز کو کبھی مختصر بیان کرتا ہے کبھی مفصل. ہاں، یہ حدیث کا مزاج بھی اسی طرح ہے. اب ایک اور حدیث، اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ جملہ بھی سنتے جائیں کہ جو میں نے کہا نا کہ حضرت بریدہ بعد مرتبہ تفصیلاً اس حدیث کو بیان کرتے، تو اس کو بیان کرتے ہوئے پھر یوں بھی فرماتے کہ میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس قول کے بعد، یہ مسند احمد وغیرہ کتب حدیث میں ہے، حضور کے اس ارشاد کے بعد مجھے حضرت علی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا ما سوا حضور کے. مستثنا کون ہے؟ حضور ہیں. کسی اور کو انہوں نے مستثنا نہیں کیا. ہاں، یہ یاد رکھنا. اب دوسری حدیث میں، دوسری حدیث سے پہلے مجھے قاضی شوکانی اہل حدیث کا قول یاد آ گیا. قاضی شوکانی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حضور نے حضرت بریدہ کو تنبیہ فرمائی، پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور کے ارشاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میرے نزدیک مولا علی سے بڑھ کر میرا کوئی اور محبوب نہیں تھا. تو قاضی شوکانی فرماتے ہیں اس حدیث میں حضرت بریدہ کی بڑی فضیلت ہے. جی وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضور نے فرمایا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور اس سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بریدہ کو حضور کے بعد سب سے زیادہ محبوب علی ہیں، تو ان کے کامل مومن ہونے کی یہ دلیل ہے. سبحان اللہ. یہ ادھر کھڑی ہوگی نیل الاوتار، اس میں قاضی شوکانی نے لکھا ہے. دوسری حدیث سنیں جی، شان ورود کے ساتھ. دوسری حدیث شان ورود کے ساتھ. یہ آپ کے ساتھ میری ایسی گفتگو ہے جو سمجھنے سمجھانے کے طور پر ہوتی ہے. اس کو تقریر، لچھے دار تقریر، یہ وہ وغیرہ مت سمجھنا. حضرت عمران بن حسین سعد کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر علی بن ابی طالب کو مقرر فرمایا. تو انہوں نے ایک جنگ کی، باندیاں پائیں، غلام اور باندیاں مال غنیمت میں آئیں،
تو ایک باندی کو مولا علی نے لیا اور باندی کے ساتھ جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پوری فرمائی. فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ تو لوگوں نے ان کی اس بات کو برا منایا. وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ یہاں میں عربی لفظ پیش کر رہا ہوں. وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 4 صحابیوں نے ایکا کیا. کیا کہ ہم جب حضور سے ملاقات کریں گے اخبرناہ بما صنع علی تو جو کچھ علی نے کیا حضور کو اس کی خبر کریں گے، شکایت کریں گے. آگے یہ ہے کہ مسلمانوں کی عادت تھی کہ جب وہ سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے حضور کے پاس آتے، حضور کو سلام کرتے، اس کے بعد اپنے گھروں کو جاتے. پس جب یہ لوگ آئے سلموا علی النبی حضور پر سلام عرض کیا. فقام احد الاربعہ تو ان 4 میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ الم تر الی علی بن ابی طالب صنع کذا و کذا. آپ نہیں دیکھتے کہ علی بن ابی طالب نے یہ کیا اور یہ کیا، ایسا کیا اور ایسا کیا. فأعرض عنہ تو حضور نے اس سے رخ انور پھیر لیا. اب ذرا پیچھے بھی پچھلی حدیث میں بھی ذرا چلیں. بریدہ نے شکایت کی تو خود بریدہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتغیر وجہہ، حضور کا چہرہ اقدس کا رنگ، وہ نبی جو تلقین فرماتے ہیں کہ جب تیرے پاس 2 بندوں میں سے کوئی ایک بندہ آئے اور شکایت لے آئے تو تو اس کی شکایت سن کر فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ دوسرے سے سن نہ لے. یہ انہوں نے کیوں ایسا کیا کہ ابھی شکایت کنندہ کی شکایت سن رہے ہیں اور چہرہ اقدس کا رنگ بدل رہا ہے. بات پلے پڑ رہی ہے نا. ادھر 4 میں سے پہلا کھڑا ہوا تو حضور نے فأعرض عنہ اس سے چہرہ انور پھیر لیا. ثم قام الثانی پھر دوسرا کھڑا ہو گیا. فقال مثل مقالتہ تو اس نے بھی پہلے کی طرح کہا. فأعرض عنہ. ثم قام الیہ الثالث پھر حضور کی طرف تیسرا بڑھا. فقال مثل مقالتہ تو اس نے بھی ان پہلے دونوں کی طرح کہا. فأعرض عنہ حضور نے چہرہ اقدس پھیر لیا. ثم قام الرابع پھر چوتھا کھڑا ہوا. فقال مثل ما قالوا تو اس نے بھی ان تینوں کی طرح کہا. فأقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مک گئے نا 4. تو اب کچھ حضور نے بیان کرنا تھا نا. تو جب یہ چوتھا کھڑا ہوا اور سامنے بھی وہی چاروں تھے تو اب حضور گویا ہوئے اور فرمانے لگے. فأقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والغضب یعرف فی وجہہ. حضور نے اس کی طرف رخ انور فرمایا اور آپ کے چہرہ میں غضب کے آثار نمایاں تھے، دیکھے جاتے تھے. یعرف فی وجہہ پہچانے جا رہے تھے غضب کے آثار. فقال تو فرمایا ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی.
3 دفعہ فرمایا. غضب کے عالم میں کیا؟ غضب کے عالم میں فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی. کیا چاہتے ہو علی کے بارے میں؟ کیا چاہتے ہو علی کے متعلق؟ کیا چاہتے ہو علی سے؟ ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے. وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، اور وہ میرے بعد ہر ایک کا ولی ہے. مجھے یاد کرا دینا کہ ولی کا معنی میں آگے بیان کر دوں کہ جہاں من کنت مولا یا یہ الفاظ ہیں نا تو وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ولی. کیا؟ والی تو نہیں فرمایا. بادشاہ جو ہوتا ہے وہ تو والی ہوتا ہے، ولی نہیں فرمایا. انشاءاللہ میں یہ بھی عرض کروں گا. یہ اس حدیث میں حضور کے الفاظ کتنے ہیں؟ لمبی حدیث ہے نا جی. حضور کے الفاظ کتنے؟ صرف اتنے. ما تريدون من علی 3 مرتبہ، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی. اس سے قبل جو یہ کوئی 7-8 لینے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.5 لینے. کتنی؟ یہ ہیں شان ورود. یہ کیا ہے؟ شان ورود. اب شان ورود بریدہ کی حدیث میں بھی آپ نے سنا، وہاں حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں تو. یہاں حضور نے فرمایا میں علی مجھ سے میں اس سے، اور علی میرے بعد. اس کا مطلب ہے میں بھی ولی ہوں اور میرے بعد حضور ہر ایک کے ولی ہیں. قرآن کریم میں ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ. نبی کسی مومنہ عورت کو پسند کرے تو وہ اسے اپنے عقد میں اور اپنے قرب میں لے سکتا ہے. أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے مومنوں کے بغیر. مومنوں کے لیے یہ شرف نہیں، یاد رکھنا. تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر علی نے کچھ کیا ہے تو میں جس طرح میں تم لوگوں کا ولی ہوں، علی بھی. یہ اشارہ بھی ملتا ہے. دوسری اس حدیث میں یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے، ہر واقعہ کے لیے اور ہر معاملے کے ثبوت کے لیے گواہ 2 چاہیے. کتنا؟ 2 گواہ چاہیے. صرف زنا کے لیے گواہ، کسی نے خبر کی یہ اس نے زنا کیا، جب تک 4 نہ ہوں بات پکی. کہاں 4 دیکھیں گے؟ اس لیے حضور کے دور میں بھی کسی زانی پر گواہ بھگتنے کی صورت میں کوئی سزا نہیں ہوئی. کسی نے از خود آ کر کہا، حضور کی تقریریں تبلیغ سن کر، حضور کا دور پا کر از خود آ کر کہا یا رسول اللہ میں اس گناہ کا مرتکب ہو چکا ہوں. اس پر تو حد ہوئی ہے. گواہ بھگتے ہوں اور حد ہوئی ہو ایسا. ایک مرتبہ پھر الفاظ سن لیں کہ تعاقد 4 من رجال، نہیں، 4 شخصوں نے تعاقد 4 رجال، 4 شخصوں نے ایکا کیا. یہ ہے نہیں، تعاقد 4 من اصحاب رسول اللہ ہے. رسول اللہ کے صحابہ میں سے 4 صحابیوں نے ایکا کیا، جو 4 کی گواہی کو مسترد کر دیا گیا. چھوٹی بات ہے.
اچھا جی، آپ نے سن لیا. اب ایک وہ بھی حدیث سنیں، وہ بہت زیادہ ہیں، چونکہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، سب کچھ تو بیان نہیں کر سکتے. پہلے تو یہ سن لیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی محبت کے طور پر بیان ہے علی سے محبت کی جائے، ہم یہاں دشمنی نہ رکھو، علی سے محبت کیا کرو، یہ کہتے ہیں نا. آئیے یہ ذرا ترمذی شریف ہے جی، ہاں، الجامع الکبیر سنن الترمذی. حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ. انتہائی قابل توجہ الفاظ ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کے موقع پر یوم عرفہ، میدان عرفات میں، عرفہ کے دن میدان عرفات میں نے دیکھا حضور کو. وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ الْقَصْوَىٰ، حضور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے. یخطب، خطبہ دے رہے تھے. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، تو میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم، میں تم میں چھوڑ رہا ہوں، من ان اخذتم بہ لن تضلوا، اگر تم جو کچھ میں چھوڑ رہا ہوں اس سے جڑے رہے، لن تضلوا، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کیا چھوڑنا ہوں؟ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، اور اپنی اولاد، اپنے اہل بیت. صرف محبت کے لیے؟ بولیے، قرآن صرف محبت کے لیے؟ قرآن سے محبت وہ بھی کرتا ہے جو ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جانتا اور سمجھتا نہیں ہے. جس مقصد کے لیے قرآن کو چھوڑا گیا، اسی مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اہل بیت کو چھوڑا گیا. صرف محبت کے لیے نہیں. لن تضلوا نہ آتا نا، تم نے اس کو تھامے رکھا، اس کے ساتھ جڑے رہو گے تو گمراہ. لن تضلوا. آگے حدیث ہے، یہ حدیث نمبر ہے 3785، 3785، سنن ترمذی. آگے ہے حدیث نمبر 3787، اس میں ہے زید بن ارقم فرماتے ہیں میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، تم نے اگر اس سے تمسک کیا، اس سے جڑے رہے، تو میرے بعد ہرگز گمراہی کا شکار نہیں ہوگے. احدہما اعظم من الاخر، ان دونوں میں سے ہر ایک چیز دوسری سے بڑی ہے. کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، حبل ممدود من السماء الی الارض، جو اللہ کی رسی ہے آسمان سے زمین کی طرف. وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت. لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، ہرگز وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ میرے پاس حوض کوثر پر جمع نہ ہوں. آگے فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، غور کرنا کہ میرے بعد تم ان دونوں چیزوں کا کتنا خیال رکھتے ہو. بلکہ یوں صحیح ترجمہ ہے
غور کرنا کہ تم ان دونوں چیزوں کے متعلق، ان دونوں چیزوں کے بارے میں میرا کتنا خیال رکھتے ہو. کیا؟ اگر قرآن صرف قرآن کا غلاف، قرآن کے گتے اور قرآن کے اوراق صرف چومنے چاٹنے کے لیے ہیں تو پھر اہل بیت بھی اسی کے لیے. لیکن حدیث کے الفاظ کہتے ہیں لن تضلوا بعدی، ان کے ساتھ تم جڑے رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. تو یہاں اتباع ہے، اہل بیت کی اتباع کرنی ہے. اچھا جی، یہاں ہے فقط اہل بیت، اور اہل بیت میں سب سے بڑے کون ہیں؟ مولا علی. حضرت قسم بن عباس، قاف سے میم، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے. ان سے پوچھا کسی نے، یار یہ بتاؤ کہ یہ علی جو ہیں یہ تمہارے ابا کی بجائے حضور کے یہ کیسے وارث ہو گئے؟ اب حضور کے وصال کے وقت تو یہی چچا تھے نا، ٹھیک ہے. حضور کے اور چچے بھی مسلمان ہوئے. ایک چچا کا نام حضرت حارث تھا، وہ مسلمان تھے، جو کہ غزوہ احد میں حضور کے ساتھ چمٹے رہے، ہلے نہیں. اور دوسرے حضرت سیدنا امیر حمزہ، ٹھیک ہے نا. اب ان سب کا انتقال ہو گیا تھا. حضور کے وصال کے وقت حضرت عباس ہی حیات تھے. تو جو حیات ہوتا ہے فوت شدہ کے بعد وہ وارث ہوتا ہے. اب حضور کی اولاد جو تھی وہ سیدہ فاطمہ تھی، تو وارث جس کسی نے بننا ہے تو وہ سوال کر رہا ہے کہ حضرت عباس کی بجائے علی کیسے وارث؟ انہوں نے کہا کہ وہ اولاً حضور کے ساتھ آ کر ملنے والے تھے. وہ شروع میں جب حضور نے تقریر فرمائی تھی رشتہ داروں کو کون ہے جو میرا بوجھ اٹھائے گا، اور کہنے لگے اولاً حضور کو اپنانے والے بھی وہی تھے اور آخر تک حضور کے ساتھ جڑے رہنے والے بھی وہی تھے، اس لیے وہ وارث ہوئے. میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت میں سب سے بڑے کون؟ ایک مرتبہ سنن ترمذی میں ہی وہ حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے محبت کی اور ان کو کسی چیز میں مقدم کیا، اور وہاں حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، اور سیدنا عباس بن عبد المطلب حساس بڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے چچا پر علی کو سبقت دی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان علی قد سبقک بالہجرۃ، علی ہجرت میں تم سے سابق ہے. معلوم ہو گیا کہ حضور کے بعد اہل بیت میں سابق کون؟ ٹھیک ہے نا. اب یہاں کسی کا ذکر نہیں، اہل بیت کا ذکر ہے. ترمذی شریف کی ان دونوں حدیثوں میں تم میں قرآن اور یہ اعلان کس وقت ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا، ملا لوگ کہتے ہیں جی اگر حضرت علی کی ولایت کا قرآن کے ساتھ علی کے مولا ہونے کا ذکر کرنا بھی تھا تو غدیر خم کے مقام پر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حج کے موقع پر کرتے. وہی حج ہے، یوم عرفہ ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے. یوم میدان عرفات میں کون غیر حاضر ہوتا ہے؟ بولیے. حاجی غیر حاضر ہوتا ہے؟ کوئی حاجی غیر حاضر ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ کہنا ہے وہ وہاں یہ اتنا اہم تو اہم ہے. اندھے میاں سنن ترمذی ہے، اس کو پڑھ. اب ذرا چلیے
حضرت زید بن ارقم، وہ بھی زید بن ارقم ہے، سنن ترمذی میں بھی مرکزی راوی زید بن ارقم، یہاں بھی زید بن ارقم، بات وہی، کوئی حدیث کبھی مختصر، اور انہی سے یہی حدیث مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے اور ایک اور صاحب نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ وہ صحابی ہیں زید بن ارقم، جاؤ ان سے گزارش کرو کہ وہ تمہیں حضور کی کوئی حدیث سنائے۔ تو یہ بہت ہی بوڑھے ہو گئے تھے، تو وہ گئے، تو جہاں وہ ہے نا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، مسلم میں ہے نا، من کن مولا ہو، وہاں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پتر تم آئے ہو اور مجھے پابند کر رہے ہو، میں تمہیں جو کچھ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور نسیان بھی لاحق، دونوں لفظ بولے، کبر تو و نسیت ہو، میں نسیان میں بھی مبتلا ہو چکا ہوں، بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، لہٰذا جو کچھ میں تمہیں سنا دوں اسی پر گزارا کرنا اور اس سے زیادہ کا مجھے پابند نہ کرنا، مجھے ساری باتیں یاد نہیں ہیں۔ یہی زید بن ارقم جو ہیں، ان سے یہ حدیث سنیں جی۔ لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن حجۃ الوداع، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج سے، حجۃ الوداع سے لوٹے، وَنَزَلَ غدیر خم، اور غدیر خم کے مقام پر اترے، امر بدوحات، وہاں بڑے بڑے درختوں کے نیچے جگہ صاف کرنے کا حکم فرمایا، پھیلے ہوئے جو درخت تھے نا ان کے نیچے جگہ کو صاف کرنے کا، فَقُمِمْنَا، تو وہ جگہ صاف کر دی گئی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، کأنی قد دعیت فأجبت، گویا میرا بلاوا آ گیا ہے تو میں نے لبیک کہہ دیا ہے۔ ایک ایک لفظ پر غور کرنا۔ انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، احدہما اکبر من الآخر، ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی ہے، جس کو دیکھو اس کی اپنی نرالی عزت ہے، عظمت ہے۔ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، غور کرنا کہ تم ان دونوں کے بارے میں میرا کتنا خیال رکھتے ہو، فإنہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ آپ سن چکے۔ ثم قال، پھر فرمایا، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ ثم اخذ بید علی، یوم عرفہ میں فقط اہل بیت، غدیر خم کے مقام پر، ثم اخذ بید علی، مسند احمد میں ہے کہ اخذ بعضد علی، یہ اس کو ڈولا، یہ اس کو کیا بولتے ہیں جی، ڈولا ہے نا، یہاں سے پڑا، عضد اس کو کہتے ہیں، یہاں سے پکڑا اور پھر ان کے ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا، من کنت ولیہ فہذا ولیہ، میں جس کا ولی ہوں تو یہ بھی۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم سے پوچھا کیا آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا؟ جو زید بن ارقم سے آگے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم سے خود سنی نا، اب تم کو پہنچا رہا ہوں، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ سنے تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے سنا تھا، اور درختوں کے نیچے کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جس نے حضور کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، سب نے سنا تھا۔ اس میں ہے کوئی شان برود؟ یاد رکھنا، جہاں شان برود یعنی شکایت کا ذکر ہے وہاں کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ موٹی موٹی باتیں یاد رکھو۔ کیا؟ جہاں شکایت کرنے والے شاکی کا یا شکایت کنندگان کا، شکایت کنندہ یا کنندگان کا ذکر ہے، وہاں حضور نے ان کی شکایت کے ازالے کے طور پر مولا یا ولی تو لفظ فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں کتاب چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ کتاب کا ذکر غدیر خم پر ہے، اور ملا بدبخت غدیر خم کا لفظ بھی کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ شکایت کی تھی تو حضور نے غدیر خم کے مقام پر یہ فرمایا۔ کوئی ملا دکھا دے کہ غدیر خم پر کسی شکایت کرنے والے شخص نے اٹھ کر شکایت کی ہو اور پھر حضور نے یہ فرمایا ہو، کہیں کوئی ملا دکھا دے۔ بکواس کرتے ہیں ملا، اور بعض شارحین جو لکھتے ہیں وہ بھی بکواس لکھتے ہیں۔ غدیر خم کے ساتھ بالکل نہیں، غدیر خم کے ساتھ کتاب کا لفظ بھی ہے غدیر خم کے مقام پر، اور یہ بھی ہے مجھے بلاوا آ گیا ہے تو میں جانے والا ہوں۔ شکایت والی حدیث میں یہ الوداعی الفاظ کہیں، از خود الوداعی الفاظ ارشاد فرمائے میں جانے والا ہوں، مجھے میرے پاس بلاوا آ گیا ہے، میں نے اس بلاوے کو قبول کر لیا ہے، تو سنو تمہاری ہدایت کا سامان دو چیزوں میں ہے، قرآن۔ کہاں ہے شکایت کرنے والا؟ کسی حدیث میں کوئی دکھائے؟ فرق سمجھ آیا نہیں؟ اب کہتے ہیں جی حضور نے پھر وہ تو نہیں فرمایا کہ میں علی کو والی بنا رہا ہوں۔ میاں ولی میں والی بھی ہے، حاکم بھی ہے، امیر بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمانداروں کا ولی ہے۔ کیسا ولی ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ کس کو؟ مومنوں کو۔ کس کو؟ مومنوں کو۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ حضور کس کے اللہ تعالیٰ کس کا مولا ہے؟ مومنوں کا۔ مالک تو وہ کفار کا بھی ہے جی، مالک یوم الدین لمن الملک اليوم، لیکن فرما رہے ہیں کہ اللہ ولی ہے کس کا؟ کیوں؟ کہ وہ انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اور ادھر ایک مقام پر فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب نازل کی ہے ہم نے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف۔ ادھر ہے اللہ نکالتا ہے، ادھر ہے لتخرج الناس کتاب انزلناہ الیک، یہ کتابیں نازل فرمائی ہم نے آپ کی طرف لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں۔ اور ایک مقام پر ہے قرآن میں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ ہے وہ جو درود بھیجتا ہے تم پر، مومنوں پر، اور اس کے فرشتے بھی۔ کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تم پر فرشتے اور اللہ درود بھیجتا ہے اس لیے تاکہ وہ نکالے تمہیں ظلمتوں سے نور کی طرف۔ اللہ کا درود مومنین پر اس لیے ہے کہ وہ مومنین کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے، اور جن پر درود ہے وہ کس لیے ہے؟ بولیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ اس لیے ہے اس قرآن کو تھامنا، میرے اہل بیت کو تھامنا، لن تضلوا بعدی، تم ظلمت سے نور کی طرف نکل آؤ گے۔ وہ تو باعث ہیں ہماری پاکیزگی کے۔
تم انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہو؟ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا کون افضل ہے جی؟ یہ مناقب امام احمد بن حنبل ابن جوزی کی، اس میں آپ دیکھیں تو آپ نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، تو انہوں نے کہا فعلی تو علی، تو انہوں نے فرمایا پتر یا آبت، پتر پیارا بیٹا، وہ من اہل بیت لا یقاس بہم احد، وہ اہل بیت میں سے ہے، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جاتا، وہ ان اہل بیت میں سے ہیں جن پر یہ سارے درود نہ پڑھیں تو پاک نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ لفظ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ذرا ہے جی المفردات فی غریب القرآن، قرآن کے مشکل الفاظ کی ڈکشنری۔ امام راغب اصفہانی وہ فرماتے ہیں کل من ولی امر الآخر فہو ولیہ، جو شخص کسی دوسرے کے معاملے کا وارث ہو یا مالک ہو تو وہ اس کا ولی ہے۔ کیا ہے؟ ولی۔ اب دو معنی ہیں یہاں، وارث ہو اس کا ترکہ سنبھالے تو بھی وہ جانے والے کا ولی ہے، ٹھیک ہے؟ موجود ہے، خود موجود ہے، اور کسی دوسرے کے تمام معاملات میں تصرف اور اختیار اس کو ہے، وہ بھی اس پر ولی ہے۔ تو ولی کا معنی واضح ہوا یا نہیں؟ اس کے لیے والی ہونا ضروری نہیں ہے، ولی میں ہی سب کچھ ہے، لفظ ولی میں ہی، اور یہ ولی ولایت سے ہے، اور میں کئی بار اس سے نقل کر چکا ہوں بخاری شریف سے کہ امام بخاری نے فرمایا کہ جب ولایت واو کے زبر سے ہو تو اس کا معنی ہے ربوبیت، اور جب لفظ ولایت واو کی زیر سے ہو تو اس کا معنی ہے امارت۔ تو مولا علی کو حضور نے حاکم بھی بنایا، من قلت مولا ہو فرما کر، وارث بھی بنایا، آقا بھی بنایا، سردار بھی بنایا، بنا دیا، لیکن حضور نے خدشے کا بھی اظہار فرمایا کہ عملاً میرے بعد فوراً علی کو لوگ منتخب نہیں کریں گے۔ کیا؟ اور ان پر کوئی قدغن بھی حضور نے ان کے خلاف کوئی حکم بھی بنا دیا ہے، اور شکر ہے کہ حضور نے نام زد کر کے کسی کو نہیں فرمایا کہ میرے بعد فلاں میرا خلیفہ اور نائب، کسی کو بھی حضور نے نہیں فرمایا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نص ہے یا کسی کے بارے میں نص ہے، نص نہیں، معنی ہے، من کنت مولا میں یہ معنی سارے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے ان سارے معنی کے باوجود حضور نے حکم صادر نہیں فرمایا۔ کس کے بارے میں؟ جو حضرت علی کو نہیں بنائیں گے ان کے بارے میں کوئی حکم، ہاں خدشے کا اظہار کر دیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن ایک آدھ لفظ پہلے لفظ ولی کی اس میں توضیح میں، وہ یہ ہے حضرت عمر بن عاص ہے نا، بڑے زیرک اور دانا آدمی تھے، یہ حضرت عثمان غنی کے انتقال کے بعد سوچنے لگ گئے، جب انہوں نے سنا کہ ان کے بعد حضرت علی بیٹھ گئے ہیں خلافت پر، تو ادھر دیکھا کہ معاملہ شام میں فلاں کا بھی بڑا مضبوط ہے، تو سوچنے لگ گئے کہ کیا کروں۔
تو ان کا وہ بیٹا جو ان سے بھی پہلے مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا بابا دنیا کی طرف مت جائے، علی کی طرف چلے جائے۔ یہ الفاظ ہیں جی، عربی الفاظ دکھا سکتا ہوں، علی کی طرف جائے۔ اور ان کا ایک اور بیٹا تھا جو دنیا دار قسم کا آدمی تھا، اس کا نام تھا محمد۔ اس نے کہا معاویہ کے پاس جائیں، کچھ ہاتھ تو آئے گا۔ تو وہ چلے گئے، اور جب انتقال ہونے لگا، کتاب الایمان میں، صحیح مسلم میں، صحیح مسلم میں ابتدائی صفحات میں کتاب الایمان آ گئی ہے، وہاں انہوں نے رونے لگ گئے چارپائی پر، اور دیوار کی طرف رخ کر لیا اور رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا، بیٹے نے کہا آپ کی تو بڑی شان ہے، آپ حضور کے صحابی تھے، اور آپ کو حضور نے ایک مرتبہ سپہ سالار بنایا تھا، اور آپ کی سپہ سالاری میں ابو بکر عمر بھی تھے، فوج میں تھے، آپ سپہ سالار تھے، آپ کا تو بڑا رتبہ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ہے، تمہاری باتیں صحیح ہیں، اگر میں حضور کے دور میں دنیا سے چلا جاتا تو بڑا مزہ تھا، پھر میں ان خلفاء کے دور میں چلا جاتا تب بھی بڑی امید تھی۔ ان تینوں خلفاء کے بعد ثم ولینا اشیاء، پھر ہم کچھ چیزوں کے ولی مقرر ہوئے۔ کیا؟ حاکم۔ ما ادری ما حالی فیہا، اب مجھے کچھ پتہ نہیں کہ ان معاملات میں میری کیا حالت ہو گئی۔ تو ولی کا معنی آپ کو سمجھ آیا یا نہیں؟ یہ مصر کے گورنر تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو کئی اونٹ سونے کے نکلے۔ کیا؟ ہاں، یہ میں ایک ایک لفظ آپ کو بیان کر سکتا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کہ مجھے یہ شوق ہے، یہ اس لیے کہ حضور نے فرمایا لیکن اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، مجھے تمہارے بارے میں خدشہ ہے کہ تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ حضور کے لیے۔ ہاں، فائدی کیا ہوتا ہے کسی کے بارے میں کچھ کہنے والا۔ اچھا جی، ایک اور بھی لفظ ولی کا معنی سن لیں۔ حضرت خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ دیا تو فرمانے لگے یا ایھا الناس، اے لوگو، فإنی قد ولیت علیکم، میں تم پر ولی مقرر ہوا ہوں۔ یہاں والی نہیں ہے، ولست بخیرکم، اور میں تم سے بہتر بھی نہیں ہوں۔ فإن احسنت فاعینونی، اگر میں اچھا کروں تو میری مدد کرتے رہنا، وإن اسأت فقومونی، اور ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ یہ عاصم منیر صاحب اگر سننی ہے تو ان کو یہ سنائی جائے۔ ہاں جی، ہاں، کہ انہوں نے خود کو مستثنیٰ نہیں کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے خود کو مستثنیٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مسئلہ پوچھا ان سے کسی عورت نے پوچھا، تو آپ نے کہا اس مسئلے کو کوئی جانتا ہے؟ میاں کوئی جانتا ہے حضور کی کوئی حدیث سنی ہے تم میں سے؟ کوئی بھی اٹھا نہیں۔ تو کہنے لگے یار میں اپنی ثوابدید پر بیان کرتا ہوں۔ بیان کیا اور فرمایا جو میں نے بیان کیا ہے وہ اچھا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں کوئی خطا ہے تو یہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے۔ واللہ ورسولہ بریء منہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری۔ اور پھر کبھی کوئی صحابی آیا اور اس کے سامنے لوگوں نے رکھا تو انہوں نے کہا میں نے اس مسئلے میں حضور کی حدیث سنی تھی، اور حضور کی حدیث یہ ہے، لہذا حضرت ابو بکر صدیق کا بیان کیا وہ مسئلہ درست ہے۔ کیسے لوگ تھے، ہے جی، کیسے لوگ تھے۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ بیان کیا تو ایک عورت نے کہا کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور قرآن کی آیت تو یوں ہے، آپ کا بیان کردہ اس کے خلاف ہے۔ وہ مجھے پورا آتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے ایک مجمع میں بیان کیا تھا، مجمع منتشر ہو گیا، جب آپ یوں جا رہے تھے تو دراز قد عورت سامنے آ کر اس نے یہی کہا، تو آپ نے فرمایا سارے مجمع کو واپس بلاؤ۔ واپس آ گئے تو فرمایا میں نے ابھی مسئلہ یہ بیان کیا تھا، مسئلہ اس طرح نہیں، یہ بی بی نے قرآن کی آیت کی طرف توجہ دلائی ہے، لہذا امرأۃ اصابت ورجل اخطأ، بی بی نے، ایک عورت نے حق کہا اور ایک مرد سے بھول ہو گئی۔
کیسے لوگ ہیں جی، کیسے لوگ تھے، ہائے ہائے ہائے۔ اچھا جی، اب آئیں جی، مختصر کرتے کرتے بھی بہت ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان سے بھی روایت ہے، اور میں نے اپنی کتاب خصائص علی میں اس کو 20 حوالہ جات کے ساتھ اور اس پر جو حکم لگتا ہے سند پر لکھ دیا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، من نعمر بعدک، ہم آپ کے بعد کس کو امیر بنائیں؟ بعض الفاظ ہیں من تو امیر بعدک، آپ اپنے بعد کس کو بنانا چاہتے ہیں، کس کو بنائیں گے؟ دونوں نعمرو تو امرو، یاد رکھنا۔ قال ان تعمروا ابا بکر تجدوہ امینا، اگر تم ابو بکر کو بناؤ گے تو انہیں امین پاؤ گے، زاہدن فی الدنیا راغبا فی الآخرہ، دنیا سے کنارہ کش، آخرت کی طرف رغبت رکھنے والے۔ وَإِن تُعَمِّرُوا عُمَرَ، اور اگر تم عمر کو بناؤ گے، تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا، تو انہیں تم قوی پاؤ گے، امانت دار پاؤ گے۔ لا يخاف فی اللہ لومۃ لائم، وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَإِن تُعَمِّرُوا عَلِيًّا، اور اگر تم علی کو بناؤ گے، وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ، اور میں دیکھتا ہوں تم ایسا نہیں کرو گے۔ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًا، تم انہیں ہادی بھی پاؤ گے، مہدی بھی پاؤ گے۔ يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ تمہیں پکڑ کر صراط مستقیم پر چلائے گا۔ اب یہ تو نہیں فرمایا کہ تم تیسری یا چوتھی مرتبہ نہیں بناؤ گے، یہ پہلی مرتبہ بنانے کا ذکر ہے، کیونکہ چوتھی مرتبہ تو بنایا نا۔ لطیفے کی بات سنیں جی، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ افضلیت کی جو ترتیب ہے یہ خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے، جیسے کوئی خلیفہ بنا اسی طرح وہ افضل، یہ بالکل غلط ہے، اور خلیفہ ہونے کے لیے افضل کا ہونا شرط ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ آپ اپنی کتب اہل سنت پڑھو، خلیفہ ہونے کے لیے لوگوں کا بیعت کرنا اور اکثریت کا جمع ہونا یہ شرط ہے، اس کا افضل ہونا شرط۔ ہاں، اور یہ یاد رکھنا، پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا اسی جگہ پر کہ جو افضل ہو وہی خلیفہ ہو، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل تشیع کا۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تم علی کو نہیں بناؤ، اور یہی ہوا کہ جب بنایا گیا اور اس خلیفہ کے انتخاب کے لیے جو پہلی مجلس ہوئی، اس مجلس میں بطور امیدوار نہ حضرت علی تھے نہ حضرت علی کو بلایا گیا۔ بھئی افضلیت کا اگر مدار ہوتا تو پھر امیدوار کے طور پر خود حضرت علی ہوتے یا حضرت علی کا نام کسی نے پیش کیا ہوتا، بالکل ایسا نہیں ہوا۔ اور 6 ماہ بعد جب حضرت علی نے فرمایا بھی تم نے ہمیں مشورے بھی نہیں لیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے، اور فرمایا تو یہ ہم سے، آپ سمجھ گئے نا، تو افضلیت کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ حضور خود اس اندیشے کا اظہار فرما رہے تھے کہ اگرچہ علی پہلا بھی بن سکتا ہے مگر لوگ اس کو بنائیں گے نہیں۔ اور حضرت عمر نے اپنے دور میں فرمایا تھا یارا اے عبداللہ بن عباس، میں تو چاہتا ہوں یہ لوگ جو ہے نا میرے بعد علی پر ہی جمع ہو جائیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بنو ہاشم میں دونوں چیزیں دیکھ کر سہ نہیں سکتے۔ کیا نبوت بھی بنو ہاشم میں اور اس نبی کی خلافت بھی بنو، خلیفے کے بننے کا دار و مدار کس پر ہے؟ چناؤ پر، افضلیت پر نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آخر میں
یہ سن لیں کہ جب بنایا گیا، مولا علی کو جب بنایا گیا تو مولا علی بن گئے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضور کی وصال کے بعد مجھے سمجھ آتی تھی کہ مجھے بنایا جائے گا، نہیں بنایا. پھر حضرت ابو بکر کی وصال کے بعد میں یہ سمجھتا تھا لوگ مجھے منتخب کریں گے، یعنی انہوں نے خود کو پیش نہیں کیا. یہ ایک حدیث ہے، اور میری کتاب شرح حسن المطالب میں آخری حدیث ہے تقریباً. یہ امام جزری مکری نے جو حدیثیں جمع کی ہیں. تو جب سب لوگوں نے بنا لیا تو حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ میں جس کا مولا ہوں تو علی اس کے مولا. تو مولا میں امیر کا معنی بھی ہے، حاکم کا معنی بھی ہے، آقا کا معنی بھی ہے، محبوب کا معنی بھی ہے. تو جن لوگوں نے اس وقت حضرت علی کو امیر المومنین مان لیا تو انہوں نے پھر بھی عملاً اس حدیث کو مان لیا. من کنتم مولا ہو فلی مولا کو مان لیا. اور جنہوں نے مولا علی کے چوتھی جگہ پر خلیفہ بننے کے باوجود انہیں امیر المؤمنین نہیں مانا، مولا المؤمنین نہیں مانا، تو وہ اس حدیث کے منکر ہیں. وہ حضرت علی کے منکر ہی نہیں، حضور کے منکر ہیں، حضور کی حدیث کے منکر ہیں. کیا؟ شیطان جو ہے وہ حضرت آدم کا ہی منکر نہیں ہے، بلکہ فرمان الہی کا منکر ہے. تو ٹھیک ہے پہلا نہیں بنایا جائے گا، یہ تو خود حضور ہی اظہار فرما چکے تھے. لیکن جس وقت انہیں بنایا گیا، جنہوں نے مانا سبحان اللہ اور جنہوں نے نہیں مانا تو وہ پھر حضور کی حدیث کے منکر ہیں. اور حضور کے فرمان کا منکر مسلم اور مومن نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہ کہنے کی جسارت نہیں کرتا. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت سعد بن حذیفہ بن یمان کے بیٹے فرماتے ہیں، اور صفین کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں، یہ لوگ اس دن مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن استسلموا، یہ اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے استسلام کیا تھا. کہتے ہیں اس میں حجر اسود کے استسلام کیا تھا. وَأَسَرُّ الْكُفْرَ، اور اپنے کفر کو چھپائے رکھا تھا. پھر جب انہوں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو مددگار پا لیا تو انہوں نے اپنے اس کفر کو ظاہر کر دیا. یہ حدیث مجمع الزبید میں بھی ہے اور امام ابن خیثمہ نے بھی روایت کی ہے. آپ سمجھ گئے؟ اچھا حضرات، یہ جو حدیث آپ سن رہے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان سے اور سیدنا علی بن ابی طالب سے رضی اللہ عنہم، اس میں ذکر ہے کہ تم حضرت ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو زاہد پاؤ گے، امین پاؤ گے. حضرت عمر کو بناؤ گے تو قوی پاؤ گے، امین پاؤ گے. لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم. اور حضرت عمر کے بعد اس میں ذکر ہے، جیسا کہ آپ ابھی سن چکے ہیں، کہ اگر تم علی کو بناؤ گے تو تم انہیں ہادی پاؤ گے، مہدی پاؤ گے، وہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا. یہ حضور نے ضمانت دی. ایک مولانا صاحب ہیں، ان کی آواز میرے سامنے آئی تو وہ کتاب کی طرف دیکھنے لگ گئے اور کہنے لگے اور اگر تم عثمان کو بناؤ گے تو ایسا ایسا پاؤ گے. حالانکہ اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ حدیث کی عربی میں کتاب پڑھ رہے تھے اور یہ طرز عمل یہودیوں کا ہے. کیا ہے؟ قرآن میں ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کتاب پڑھتے ہیں تو زبان کو توڑ مروڑ کر کے پڑھتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ سامعین سمجھیں کہ یہ جو بکواس کر رہا ہے یہ بھی کتاب سے ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ کتاب سے
نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہودی مولوی کہتا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں جان بوجھ کر۔ تو کوئی حدیث کی کتاب سامنے رکھے اور کہے کہ جی بھی یہ حضرت عمر کے بعد عثمان کا ذکر ہے، اس حدیث میں حضرت عثمان کا ذکر نہیں ہے۔ مولانا لوگوں کی خیانت سے، حضور فرمائے ایک حدیث پاک ہے کہ لوگوں ذلت سے، زیغ کے ساتھ، کیا؟ ہاں، پھسلنے سے، علمی لغزش سے بچتے رہنا، علمی لغزشوں سے اتقو، بچتے رہنا۔ فرمایا اتقو ذلت العالم، عالم کی لغزش سے بطور خاص بچنا۔ اور یہ لغزش بھی ہی نہیں، یہ تو جان بوجھ کر یہودیوں والا طرز عمل ہے۔ اور وہ مولوی جو ہے وہ خود کو مدنی کہلواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں حدیث من کنت مولا کو شان ورود کے ساتھ بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور غدیر خم پر جو شان ورود کے بغیر الفاظ ہے اسے بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور لفظ ولی کے معنی میں ہیرا پھیری کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔